بیٹے کی شادی ہوئی تو بہت خوش تھی کہ بہو بہت سگڑ ملی ہے، اور بہو جہیز تو لائی جہیز کے ساتھ ایک کام بائی نوکرانی لے آئی۔ اب میں حیران پریشان کہ نوکرانی تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں، پر مجھ کو نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، ان کا کام پسند نہیں ہے۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اب لے آئیے تو ہفتہ 10 دن رہ لے گی، تو بعد میں نوکرانی کو چھٹی کرا دوں گی۔ پر نوکرانی کے پاس اتنے اچھے گن تھے نا، اس نے چند ہی دنوں میں میرا دل جیت لیا۔ اس کو یہ معلوم تھا مجھ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ وہ جو بہو تھی اس نے سارے گھر میں ہلچل مچا دی تھی، اور گھر میں شور شرابہ رہتا تھا، ہم بڑے خوش تھے۔ پر میں بڑی پریشان رہتی تھی، جو نوکرانی آئی ہے ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، اس کا میں نے چہرہ بھی دیکھا نہیں ہوا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، اس کا نام تھا الماس، جب میرا بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے پیچھے صرف رہ جاتی ہیں خواتین، ان سے کیا پردہ؟ تم دکھاؤ تمہارا چہرہ کس طرح کا ہے، دیکھو صحیح تم کو۔ الماس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فوراً میری بہو سامنے آ گئی، کہتی امی جی آپ اسے ایسا مت کہیں، اس نے قسم کھائی ہے کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ الماس جاؤ تم کام کرو۔ اور امی کے پاس بیٹھ گئی۔ ادھر میری بیٹی بھی آ گئی، دونوں سمجھاتے ہیں امی جی ہم کو فری میں نوکرانی ملی ہوئی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، ہر چیز پکی پکائی ملتی ہے، تنخواہ بھی لیتی نہیں ہے، کیوں بھگانا چاہتی ہیں اس کو؟ آپ رہنے دیں، ہمیں کیا کرنا چہرہ دیکھ کے اس کے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، پر دل میں ایک خلش تھی کہ آخر یہ نقاب کیوں رکھتی ہے۔ ایک دن رات کے پچھلے پہر پیاس آئی، جو دیکھا تو جگ میں پانی نہیں ہے۔ پانی کے لیے جب میں کچن کے پاس پہنچی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، کچن کے ساتھ جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پہ الماس نماز پڑھ رہی ہے۔ اب مجھے یہ یقین ہو گیا لازمی اس نے نقاب اتارا ہوگا۔ اب میں ایک سائڈ پہ چھپ کے دیکھنے لگی، جو ہی سلام پھیرا نا، اس طرح منہ کیا تو میں تو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ زمین میں دھنس جاؤں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، ہمارے گھر میں یہ، او ہو۔ اور ادھر جب میں نے اس کو دیکھا، اس کا بھی دھیان مجھ پر پڑا تو اس نے بھی دیکھ لیا۔ وہ فوراً اٹھ کے الماس ایک سائڈ پہ چھپ گئے اندھیرے میں۔ اب تو میں اپنے کمرے میں بڑی مشکل سے پہنچی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ میں اپنی بہو سے لازمی پوچھوں گی یہ ہماری پیٹھ پیچھے ہماری آنکھوں میں جو دھول جھونک رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اور مجھ کو یہ شک تھا کہ میں نے اگر اپنے بیٹے کے سامنے بات کر دی، میرا بیٹا غصے کا بہت تیز ہے، کہیں اس کو طلاق نہ دے دے، طلاق تو بہت دور کی بات ہے، کہیں جان سے نہ مار دے، گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا بیٹے کو کام پہ جانے دوں۔ جب بیٹا کام پہ چلا گیا، بہو کے کمرے میں گئی، دروازے پہ دستک دی، اندر جانے کے بعد کنڈی لگا لی۔ بہو حیران پریشان، امی جی کیا بات ہے، آپ نے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ تو یہ چل کیا رہا ہے میرے پیچھے، ہمیں بتائے گی یہ الماس کون ہے؟ تم دونوں کس چکر میں گھر پہ آئی ہو؟ وہ بہو بھاگ گئی، قدموں میں لیٹ گئی۔ امی جی مجھے معاف کر دے، میرے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو سچ بتا ہمیں۔ امی جی سچ بہت کڑوا ہے، میں کہہ رہی ہوں سچ بتا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو بتا دوں گی۔ بہو کہتی ہے آپ بس اپنے بیٹے کو مت بتانا، میں سب ہر بات سچ بتاتی ہوں۔ کہتی ہے ہم اچھے بھلے گھرانے کے تھے، خوب کھاتے پیتے تھے، ابو کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان سے سارا کاروبار ختم ہو گیا، قرضے دار ہو گئے، جو اپنا گھر تھا بڑا والا وہ بیچ کے قرضہ اتارا، چھوٹا گھر لے لیا اور گھر میں راشن پانی ڈال لیا۔ اب کام کی تلاش تھے، ابو بستر پہ آ گئے، بیمار رہنے شروع ہو گئے، اور کچھ دن بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس دن معلوم پڑا کہ غربت کتنی بری چیز ہے، سب رشتہ دار یار دوست ابو کے سب نے منہ موڑ لیا۔ اب میں کام کی تلاش میں ماری پھرتی تھی، نہ میرے پاس ڈگری تھی، نہ میں زیادہ پڑھی لکھی تھی، بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، ان سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں قرآن پاک کی بڑی اچھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن قرآن پڑھاتی وہاں کو پیسے نہ ملتے۔ اب میں نے سوچا ایک سکول میں وہاں پہ ٹیچر کی جاب ہے، میں 2-3 بار گئی وہاں سکول میں، انہوں نے کہا کل آنا، ہفتے بعد آنا، 2 دن بعد آنا۔ اب جب انہوں نے سلیکٹ کر لیا تو کہتے ہیں کہ تنخواہ دیں گے 2000۔ اب میں حیران پریشان، اتنی مہنگائی کے دور میں یہ تو بس کے کرائے میں چلا جائے گا 2000۔ میں پریشانی کی حالت میں بس اسٹیشن پہ آ کے بیٹھ گئی، جہاں میں اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک شخص اکثر مجھ کو دیکھتا تھا وہاں پہ، اس دن اس نے اتنی ہمت کی کہ میرے پاس آ گیا، مجھ سے آ کے کہتا ہے آپ کیوں پریشان بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا آپ سے کوئی مطلب، اپنا کام سے کام رکھیں۔
وہ پھر میرے پاس آ گیا، کہتا ہے مجھے بتائیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں سوچنے لگی یہ خود بھیک مانگنے والا آدمی میری کیا مدد کرے گا۔ میں نے پھر کہا آپ جائیں اپنا کام کریں۔ اتنے میں نا اس نے ایک پرچی نکالی، اس پہ اپنا موبائل نمبر لکھا اور کہا یہ میری پرچی ہے، آپ کو ضرورت پڑے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، آپ پھر بھی بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھ کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں یہاں پہ نوکری کے لیے آئی تھی۔ وہ کہتا ہے آپ کیوں نہیں کام سیکھ لیتی بیوٹی پارلر کا، آج کل پارلر کام بہت چلتا ہے بیوٹی پارلر کا۔ میں نے کہا اس کے لیے پیسے چاہیے۔ اب میں اس کی بات سن کر وہ پرچی لے کر نا اس کے موبائل نمبر کی گھر آ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کتنا اجنبی کا دل ہے، ڈرا نہیں اور میرے پاس ایسے آ گیا دھڑلے سے۔ سوچتے سوچتے نا اس کا نمبر میں نے نا اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر لیا۔ اگلے دن پھر کام کے لیے جا رہی ہوں ڈھونڈنے کے لیے، راستے میں دیکھتی ہوں کہ بیوٹی پارلر ہے، وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے۔ ان کے پاس گئی، ان سے پوچھا مجھ کو کام سیکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی فیس ہے 1 لاکھ، پورا کورس کرا دیں گے آپ کو اور سند بھی دیں گے آپ کو۔ اب میں پریشان، میرے پاس تو 5,000 بھی نہیں ہے، حالات تو گھر کے پہلے خراب ہے، ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں گھر واپس آئی، بستر پر رات کو لیٹے کروٹ بدلتے سوچا کیوں نہ کال کروں۔ میں نے فوراً فون نمبر نکالا اجنبی مددگار کا، اس کو کال کیا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور فون کاٹ کے کال بیک کی ہے، اور کال بیک کرتے ہی سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آپ وہی لڑکی ہیں نا جو مجھ کو بس سٹاپ پہ ملی تھی۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ ان کو کیسے معلوم پڑ گیا۔ میں نے کہا ہاں میں وہی لڑکی ہوں، بولو کیا چاہیے۔ مجھ کو 1 لاکھ روپے چاہیے، میں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جس جگہ پہ اس دن ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ آ جانا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی یہ اجنبی میری مدد کیوں کر رہا ہے، آخر اس سے مجھ کو کیا چاہیے۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ صبح میں تیار شیار ہو کے اس جگہ پہ گئی۔ اجنبی مددگار آیا، ایک لفافے میں اس نے کچھ پیسے ڈالے ہوئے تھے، اس کو رول کیا اور ربڑ لگائی ہوئی تھی، مجھ کو پکڑا دیے۔ میں بڑی ہنستی خوشی گھر آ گئی۔ گھر آ کے لفافے میں پیسے نکال کے جب گنے تو 2 لاکھ۔ میں اس کو کال کی، آپ نے تو 1 لاکھ میں نے مانگا تھا، آپ نے 2 لاکھ دے دیے۔ وہ اجنبی کہتا ہے آپ کو کام سیکھنے کے بعد کچھ گھر میں مدد بھی تو چاہیے نا، گھر بھی تو چلانا ہے آپ نے، لہٰذا 1 لاکھ سے آہستہ آہستہ آپ گھر چلائیں اپنے۔ میں بڑی خوش ہوئی، لاکھوں ڈھیریں دعائیں دی اور نا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ دل لگا کے کام سیکھا، دن گزرتے گئے، آخر وہ دن بھی آیا کہ مجھ کو سند مل گئی، میں نے کورس مکمل کر لیا۔ اب میں نے پھر فون کیا اجنبی مددگار کو کہ میں نے کام سیکھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کل والی جگہ پہ جہاں ملاقات ہوئی تھی پہلے، جہاں پیسے دیے تھے اسی جگہ پہ آپ آ جاؤ۔ وہاں پہنچی ہے، اس نے بولا یہ لو پکڑو پیسے اور میرے ساتھ چلو۔ اب میرا دل دھک دھک کرے، مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، مجھ کو معلوم تھا، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، جب آپ کا کورس مکمل ہو گیا نا، میں نے ایک بیوٹی پارلر کو بک رہا تھا، وہ میں کرائے کے لیے بات کی ہوئی ہے، آئے وہاں چلتے ہیں۔ مجھ کو لے کے وہاں چلا گیا، پارلر لے لیا۔ پارلر میں سیٹنگ کرانے کے بعد ایک لڑکی بھی رکھ لی، اور قدرتی بات ہے پارلر چل گیا، اور پارلر چلا ہے کہ اونچائیوں تک پہنچ گیا، دن رات کام ہی کام۔ اور وہیں پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو میں اچھی لگی، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ جب بیٹے کو پسند کر لیا، رشتے کا دن طے ہو گیا، تو اس سے چند دن پہلے یہ جو لڑکا تھا یہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سوچا اس نے 2 لاکھ دیے تھے پہلے اور بعد میں کچھ پیسے دیے تھے، ان کے لیے آیا۔ میں نے کہا میں آپ کے پائی چکا دوں گی، مجھے وہ مہلت دے دیں۔ وہ کہتا ہے میں پیسے کے لیے نہیں آیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اسے وعدہ کر بیٹھی تھی کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی کام پیش آیا نا، کچھ مشکل ہوئی تو میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس نے مجھ کو وعدہ یاد کرایا، تو میں نے کہا ہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا۔ اب میرا دل دھک دھک کرے، پتہ نہیں اب یہ کیا ڈیمانڈ کرے گا، مجھ سے کیا چاہیے اس کو۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ لگا آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہاں میری شادی ہو رہی ہے، بس آپ نے مجھ کو اپنے گھر جہیز کے ساتھ لے کے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، نکرانی بن کے جاؤں گی۔
وہ کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو، تم میرے ساتھ کیوں جاؤ گی، کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فوراً میں نے اپنی جو لاکر کھولا، لاکر میں پیسے نکالے 2 لاکھ، یہ لیں اپنے 2 لاکھ اور باقی کے پیسے میں کچھ دنوں میں آپ کو دے دوں گی، اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا مت کریں، اور میرے قدموں پہ گر گیا، بچوں کی طرح روئی جا رہا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کام کر دیں میرا، بس میں مر جاؤں گا ورنہ۔ میں نے اسے کہا دیکھو، میں اس کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، سمجھانے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، آخر پکڑے جائیں گے، آپ ایک مرد ہو، میں ایک عورت ہوں، کسی غیر مرد کو، غیر محرم کو اپنے گھر میں لے کے جاؤں گی، میرے سسرال میں اگر معلوم پڑ گیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ وہ کہتا ہے بدنامی نہیں ہوگی، آپ نہیں چاہتی ایک بیٹے کو اس کی ماں سے ملا دیں؟ میں حیران پریشان کہ یہ میرے شوہر کا بھائی ہے۔ میں نے کہا اب دل میں سوچ رہی ہوں ابھی کہ میرے اگر شوہر کا بھائی ہے تو خود کیوں نہیں چلا جاتا گھر پہ؟ اتنے وہ کہتا ہے آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ میں اس گھر کا فرد ہوں، تو میں خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہ کہتا ہے آپ خود بتاؤ، میرا نام ہے شاہد اور میں شاہد سے شاہدہ بن گئی، میں تیسری جنس ہوں، نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، میں ہجڑا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو پہلی اولاد ہوئی، پورے گھر میں بڑی خوشی تھی، سب یہی کہہ رہے تھے بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا۔ جب ہسپتال میں بھرتی ہوئی، داخل ہوئی وہاں پہ، تو نرس نے آ کے بتایا کہ نہ آپ کو بیٹی ہوئی ہے اور نہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، آپ کو تو تیسری جنس ہوئی ہے، خواجہ سرا۔ وہاں میں نے اپنے دل کو، میری ماں نے بڑی مشکل سے سنبھالا اور نرس کو اشارہ کیا خاموش رہنے کا، اور سب کو یہ بتایا کہ بیٹا ہوا ہے۔ ماں اکیلے میں روتی رہتی تھی، ماں نے سب سے چھپا کے مجھ کو پالا۔ جب 5-6 سال کا ہوا تو میرا دل نہیں کرتا تھا بچپن سے ہی کہ میں گیند بیٹ سے کھیلوں، دل کرتا تھا گڑیا سے کھیلوں، میک اپ کروں۔ آخر ایک دن کیا ہوا، امی کی لپسٹک میں نے نکالی ہے اور اپنے ہونٹوں پہ لگا کر نا پونیاں کر کے، گلے میں دوپٹہ ڈال کے مٹک مٹک کے باہر آ گیا۔ تو وہاں دادی کہتی ہے دیکھ تیرا شاہد جون سا نا شاہدہ بن گئی ہے۔ ماں آئی، ماں کو سارا پتہ تھا، مجھ کو اندر لے گئی، اندر جا کے اتنا مارا کہ کھال دھیڑ دی۔ جب میرے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا تو ماں پھونٹ پھونٹ کے روتی ہے، مجھے چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مرہم پٹی کرائی، میرے پاس بیٹھی رہی، میرے ہاتھ چومتی، مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ دادی نے بہت روکا، کیوں مار کیوں رہی ہو، اتنی سی بات پہ کیوں مار رہی ہو، لپسٹک تو لگائی ہے۔ پر دادی کو تو پتہ نہیں تھا، اور ماں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے ماں سے وعدہ تو کر لیا، پر میرا دل نہ مانا، میں کبھی کبھی ایسی کام کرتا چھپ چھپ کے۔ آخر جب 10 سال کا ہوا تو میری برتھ ڈے تھی۔ اس دن ابو نے میری گھر میں پارٹی رکھی تھی، برتھ ڈے پارٹی۔ امی نیا جوڑا لے کے آئی تھی میرے لیے اور بہن کے لیے بھی، دونوں جوڑے بیڈ پہ رکھے تھے۔ وہ فراق اتنی پیاری تھی نا، میرا دل کرے فراق پہن لوں۔ وہ فراق میں نے لی ہے، پہن لی ہے، پونیاں کی ہیں اور لپسٹک لگائی ہے تو باہر آ گئی۔ جب سب نے دیکھا تو سب ہنستے ہیں، امی نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ گندا بچہ نہ ہو، ابھی تک مذاق کی یاد نہیں گئی اور کمرے میں لے آئی، مجھے 2-3 تھپڑ مارے اور مجھے کہا تمہیں میں نے کہا تھا نا ایسا کام نہیں کرنا، اب تم بھگتنا پڑے گا۔ اگلے دن امی مجھ کو لے کر نا شہر سے باہر، کہتی ہوں کو پارک میں لے کے جاتی ہوں، گھما کے لاتی ہوں۔ شہر سے باہر کہیں دور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لے کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ جب میں گاؤں میں پہنچی ہوں، وہاں پہ سب عجیب سے لوگ تھے، سب تالیاں مار کے بات کر رہے تھے، وہ سب مرد بھی لگ رہے تھے اور عورتیں بھی لگ رہی تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اور امی نے ان کے حوالے مجھ کو کر دیا۔ وہاں پہ جو بوڑھی عورت تھی، سب سے جو ہٹی کٹی تھی، وہ آدمی ٹائپ تھی، وہ مجھ کو لے لی۔ وہ کہتی ہے آج کے بعد میں تمہاری ماں ہوں، اور میری ماں وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت چیخا چلایا، امی جی آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میرا دل کرا چیخ چیخ کے پوری مسجد میں جا کے اعلان کروں، امی جی میں معافی دے دو، امی جی مجھ کو معافی دے دو، اور امی سنا نا، چلی گئی وہاں سے، ان کے ساتھ رہا۔
اگلے دن امی پھر ملنے آ گئی، لپٹ کے امی بہت روئی، میں بھی بہت رویا، دونوں رویا۔ اب میں سمجھ رہا تھا میری سزا مکمل ہو گئی ہے، امی ساتھ لے جائیں گی، پر امی پھر چھوڑ چلی گئی۔ امی کبھی کبھی آتی، ملتی اور چلی جاتی، اور گھر میں سب کو یہ بتا دیا کہ یہ بچہ کھو گیا ہے، شاید کھو گیا ہے، اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ سب نے یقین بھی کر لیا امی کی بات پہ۔ امی نے اس طرح کہانی سنائی ہوئی گھر میں۔ میں سوچتا تھا یہ ساری کہانی امی کی ہے۔ امی مجھ سے نفرت بھی کرتی ہیں اور پیار بھی کرتی ہیں، کیسی امی ہے میری۔ اب جب گرو تھا جو میری ماں بنا تھا نیا، اس نے کہا تم ڈانس سیکھو۔ اب میں ڈانس سیکھنا شروع کر دیا۔ جب بھی امی آتی، امی کے سامنے مٹک مٹک کے جاتا، لڑکیوں والے کپڑے پہنتا، سرخی پاؤڈر لگاتا، امی کو جلانے کے لیے کہ امی کا غصے میں شاید ان کو ساتھ لے جائیں، پر امی واپس نہ آئی۔ اس کے بعد امی کبھی نہ ملنے آئی۔ گرو مجھے تھا نا جو میری ماں بنا تھا، وہ مجھ سے کہتا ہے بیٹا آج سے تیرا نام الماس ہے، اور تو اب ڈانس سیکھ لیا ہے، تو فنکشن پہ جایا کرے گا، بھول جا جو ہو گیا اب سب ہو گیا۔ میں تو اپنی ماں باپ کو دیکھا تک نہیں ہے، تو خوش نصیب ہے، تیری ماں ملنے آ جاتی ہے۔ کہتا میں اتنا پھر مشہور ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا، ڈانس بھی سیکھ لیا، شہر میں بڑے بڑے فنکشن کیے، بہت پیسے کمائے۔ میری جو امی بنی تھی، گرو جو تھا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ جو مرنے کے قریب ہوا نا، تو کہتا ہے تو نے میری بہت خدمت کی ہے، بس میری ایک بات مان لے، اب تو نا قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ میں نے سوچا گرو نے یہ آخری بار جو بات کی ہے نا، اس کی نصیحت پہ عمل کرنا ہے۔ میں قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں ایک گلی کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ اس گلی میں کھڑکی کے پاس ایک عورت لڑکی قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس کے جو قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا نا، میرے ذہن میں نقش کر گیا کہ جو گناہ گار ہیں جب توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ آواز تھی جو کانوں میں پڑی، وہ آپ کی تھی، وہ جو میری جو پالر والی لڑکی ہے اس کی آواز تھی۔ اب وہ چلا گیا قرآن پاک سیکھنے کے لیے، کچھ قرآن پاک سیکھا اور سارے کام چھوڑ دیے، مزدوری کرنی شروع کر دی۔ جب مزدوری کی تو لوگوں تانے کرنے، چھیڑنا، شرارت کرنے، تو اس ٹائم معلوم پڑا کہ میری ماں غلط نہیں تھی۔ اس معاشرے میں تیسری جنس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو میں نے تمہاری مدد کی، اور جب میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس میری ماں آئی ہے اور تمہارا رشتہ میرے بھائی سے ہونے والا ہے، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب میں بھی رو رہی ہوں اور وہ بھی رو رہی ہے۔ امی جی اب آپ بتائیں، میں اس کو یہاں پہ لے کے آئی، میں نے کیا غلط کیا؟ اب ماں جی جو تھی نا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، روئی جا رہی ہیں، ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ فوراً اٹھی ہیں اور کچن میں گئی ہیں جہاں اس کا شاہد تھا۔ شاہد نے اپنا سارا سامان پیک کر دیا تھا۔ میں اس کو دیکھا ہے، وہ میرے قدموں میں لپٹ گیا اور کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، میں نے قسم کھائی تھی میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، پر میرا دل رہا ہی نہیں، میں آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور بیگ پکڑ کے چل دیا۔ ماں کہتی بیٹا ایسا نہ کرو، میں تو تمہاری گناہ گار ہوں، میں اس رب کو کیا جواب دوں گی؟ جو رب کہے گا جب میں نے تم کو بیٹا دیا خوشی خوشی رکھ لیا، میں نے تم کو بیٹی دی خوشی خوشی رکھ لی، اب میں نے جب تم کو ایک ایسی مخلوق دی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تم نے دھتکار دیا، میری ہی دی چیز کو تو دھتکار دیا تم نے، تو میں کیا جواب دوں گی اس رب کو؟ یہ سننا تھا کہ بیٹا گلے سے لگ گیا۔ پھر پورے محلے میں نا میٹھے چاول بنا کے بانٹے کہ میرا کھویا ہوا بیٹا مل گیا۔ اپنے بیٹے کو بتایا، اپنی بیٹی کو بتایا یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، اور وہ اسی طرح گھر میں رہتا۔ اس کہانی سے آپ کو سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ بڑے مسکین لوگ ہوتے ہیں، بڑے خدا ترس ہوتے ہیں، ان کو ہر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی چھکا بولتا ہے، کوئی ہجڑا بولتا ہے، کوئی خواجہ سراب بولتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ان کی بد دعا سے تو ڈرتے ہیں لوگ، لیکن ان کے لیے نا رحم دل میں نہیں لاتے ہیں۔ اس کہانی کا سننے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔